الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارزقنا عينين هطالتين تسقيان القلب بذروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا اللهم عافنا في قدرتك وادخلنا في رحمتك واقضي أجلنا في طاعتك واختم لنا بخير عملنا واجعل ثوابه الجنة اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا الجنة يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنك وارض عنا وأرضنا عنك وارض عنا وأرضنا عنك وارض عنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا مجاهدا إلا سلمته وغنمته ولا جائعا إلا أطعمته ولا عاريا إلا كسوته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز الزعفاء يا كنز الفقراء يا عديم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا جبار يا منير أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وخفيق الشجر ودبي الماء یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطایا سے درگزر فرما بے شک ہم سب گنہگار ہیں سیاہ کار ہیں بدکار ہیں مجرم ہیں اقراری مجرم ہیں سرتا پا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے جرموں کا اقرار ہے ایسے مجرم تیرے دربار میں کم آئے ہیں شرم کہتے ہوئے آتی ہے کہ ہم آئے ہیں یا اللہ تو اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے سر تاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہماری زندگیاں گناہوں سے سیاہ ہو چکی ہے ہماری آنکھیں بھی گنہگار ہمارے کان بھی گنہگار ہماری زبان بھی گنہگار ہمارے ہاتھوں پیر بھی گنہگار ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں رات و دن تیری نعمتیں
بارش کی طرح ہم پر برستی رہی، ہم نے تیرا کھایا اور تیرے ساتھ نمک حرامی ہم نے کی ہے، ہم سے بڑا نمک حرام اس روئی اب زمین پر کوئی بھی نہیں ہے۔ یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کی طرف سے ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ پتہ نہیں امت کہاں کہاں بھٹک رہی ہے اور کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس امت کی کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس امت کے حال پر رحم فرما، اس امت کے ذوق پر رحم فرما۔ اس امت کو بنانے کے لیے تیرے نبی نے بڑی قربانی دی تھی، آج وہ امت بالکل بکھر چکی ہے، کوئی اس امت پر آنسو بہانے والا نہیں ہے۔ اس امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اس امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ان پر بم برسائے جا رہے ہیں، عورتوں کی عصمتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، معصوم بچے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ یا اللہ اس امت کا حال اس چھوٹے سے یتیم بچے کی طرح ہو گیا ہے جس کا سب کچھ اجڑ چکا ہو، جس کا گھر تباہ ہو گیا ہو، ماں باپ مر چکے ہو، بھائی بہنیں ختم ہو چکے ہو۔ یا اللہ تن و تنہا وہ کھڑا رہ گیا ہو، ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہو، کوئی اس کی طرف دیکھنے والا نہ ہو، دست شفقت پھیرنے والا نہ ہو، اس کے آنسوں سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو، وہ بلک و سسک رہا ہو، گھر کی طرف دیکھتا ہے، گھر اجڑ چکا ہے، ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے، لاشیں ان کی پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کے آنسو پوچھنے والا نہ ہو۔ یا اللہ وہ چاروں طرف سے نا امید ہو چکا ہو۔ یہی حال آج اس امت کا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس امت کو بنانے کے لیے تیرے نبی نے بڑی قربانی دی تھی، اسی امت کی خاطر تیرے نبی کی دو بیٹیوں پہ طلاق پڑی تھی، اسی امت کی خاطر تیرے نبی کے داماد شہید ہوئے تھے، نواسے شہید ہوئے تھے، آپ کا سر پھٹ گیا تھا، آپ کے گھٹنے زخمی ہوئے تھے، طائف میں میلوں آپ پر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، آپ کے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے تھے، عورتیں بیوہ ہوئی تھی، بچے یتیم ہوئے تھے، مدینے کے گھر خالی ہوئے تھے۔ یا اللہ آج وہ دین دوبارہ دنیا سے مٹتا چلا جا رہا ہے، تو اپنے کرم سے اس امت کے حال پر رحم فرما، اس امت کے ذوق پر رحم فرما۔ ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے، یا اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ یا اللہ عورتوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا، بچوں کا بلکنا سسکنا دیکھا نہیں جاتا، معصوم بچے جو بھوک سے بلبلاتے ہیں ان کا دیکھا نہیں جاتا۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے اس امت کے حال پر رحم فرما دے، اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دے، اپنے غضب کے دروازوں، یا اللہ اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے، اپنے غضب کے دروازے بند فرما دے، اپنے غضب کے دروازے بند فرما دے، اپنی رحمتوں کے دروازے اس امت کے لیے کھول دے۔ یقیناً اس امت پہ جو حالات آ رہے ہیں وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہماری زندگیاں گناہوں سے سیاہ ہو چکی ہے، اس وقت پوری دنیا گناہوں کی بھٹی بن چکی ہے۔ یا اللہ پوری فضا گناہوں سے یا اللہ زہر آلود ہو چکی ہے، ہمارے گناہ آسمانوں تک پہنچ چکے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ یقیناً تیرے نبی نے فرمایا تھا بعض گناہ زمین پر ایسے ہوتے ہیں فرشتے بھی خوف کے مارے آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں کہ اب اللہ کے غضب سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تیرے نبی کی آنسوؤں کی برکت سے یا اللہ ہم آج تک بچے ہوئے ہیں، یہ امت بچی ہوئی ہے۔ یا اللہ یقیناً وہ سارے گناہ اس وقت روئے زمین پہ ہو رہے ہیں۔ یا اللہ تجھے ناراض کرتے کرتے زندگیاں گزر گئی، یا اللہ ہڈیاں کھل گئی، یا اللہ گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ پوری دھرتی ہمارے گناہوں سے یا اللہ سیاہ ہو چکی ہے، تو اپنے کرم سے ہم سب کو بھی معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ رات و دن تیری نعمتوں میں ہم کروٹیں لیتے رہے، تیری نعمتیں بارش کی طرح ہم پر برستی رہی، ہم نے تیرا کھایا اور تیرے ساتھ نمک حرامی ہم نے کی ہے، ہمارے سے بڑا نمک حرام اس روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہے، تو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو اپنا رجوع نصیب فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، آخرت کا استحضار نصیب فرما، آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے محلوں کو یا اللہ دینی محلے بنا دے، ہماری بستیوں کو یا اللہ جو مدینہ منورہ میں تیرے نبی کے زمانے میں ماحول تھا وہ ماحول ہمارے ہر محلے میں ہر بستی میں زندہ فرما دے۔ یا اللہ ایمانیات کو زندہ فرما، عبادات کو زندہ فرما، نبوی معاملات کو زندہ فرما، نبوی معاشرت کو زندہ فرما، نبوی اخلاقیات کو زندہ فرما، امن و امان کی فضاؤں کو پوری دنیا میں قائم فرما دے۔
پوری دنیا سے بدامنی کو ختم فرما دے یا اللہ تو اپنے کرم سے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اپنے غضب کے دروازے بند فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ دنیا میں بہت سے علاقوں ملکوں میں سیلاب ہی سیلاب ہے یا اللہ، طوفان ہے، ہزاروں گھر لاکھوں گھر تباہ ہو چکے ہیں، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، بستیوں کی بستیاں ویران پڑی ہیں، بہت سے لوگ مر چکے ہیں یا اللہ تو اپنے کرم سے اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے، اپنے غضب کے دروازوں کو بند فرما دے، اپنی خصوصی رحمتوں کو نازل فرما دے، امت کے تمام تر مسائل کو حل فرما دے، امت کی حاجتوں کو ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ، اس امت کے مقروضین کو قرضوں سے نجات عطا فرما، اس امت کے مرد و مرد عورتیں بھی سودی قرضوں میں ڈوب چکی ہے، قرضداری دن کی ذلت اور رات کا غم ہے یا اللہ، امت کو قرضوں سے نجات عطا فرما، گھروں کا سکون غارت ہو جاتا ہے، میاں بیوی بچے پریشانی میں زندگیاں گزارتے ہیں، تو اپنے کرم سے امت کو قرضوں سے نجات عطا فرما یا اللہ، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب کشادہ روزی عطا فرما یا اللہ تو اپنے کرم سے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہم بھی بیمار، ہمارے گھروں میں بیمار، ہمارے خاندانوں میں بیمار، ہمارے مشائخ و اکابرین بیمار ہیں، پوری امت بیمار ہے یا اللہ، دوا تو پیسے سے خریدی جا سکتی ہے لیکن شافی مطلق تو آپ ہی کی ذات ہے، بہت سے ہمارے ساتھی بزرگان دین یا اللہ بستروں پر برسوں سے پڑے ہوئے ہیں یا اللہ، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ڈاکٹروں کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں یا اللہ، ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ، تو اپنے کرم سے بے نکاحی لڑکیاں خاص طور سے جن کی عمر 25 30 اور 35 سے تجاوز کر گئی یا اللہ، اب تک گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے یا اللہ، ان سب کے نکاح کے انتظامات فرما یا اللہ، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بچیاں غیروں کے حوالے ہو چکی ہیں یا اللہ، غیروں کے گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے یا اللہ، بہت سے مظلومی کہ یا اللہ شکار بنی ہوئی ہے، تو اپنے کرم سے ان سب کو دوبارہ واپسی مقدر فرما دے یا اللہ، بے اولادوں کا اولاد عطا فرما، ہماری نوجوان نسلیں ہاتھوں سے نکلی چلی جا رہی ہے، نوجوان نشے کے عادی ہو گئے یا اللہ، تو اپنے کرم سے نوجوانوں کے اندر صحابہ کے نوجوانوں کے جذبے نصیب فرما، جیسے صحابہ کے نوجوان تھے وہ دینی جذبے ہمارے نوجوانوں میں نصیب فرما دے، ہماری نوجوان نسلوں کو واپس لوٹا دے۔ امت کا ایک بڑا مجمع جیلوں میں بند ہے، برسوں سے بند ہے، ان کی جوان بیویاں ان کا انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی، ان کے جذبات ان کے سینوں میں دفن ہو گئے، ان کے جذبات ان کی چار دیواریوں میں دفن ہو چکی ہیں یا اللہ، ان کے بچے ان کا راستہ تکتے تکتے دیکھتے دیکھتے نا امید ہو چکے ہیں، بہتوں کے جنازے جیلوں سے نکلتے ہیں یا اللہ، خاص طور سے یا اللہ بلاد عربیہ میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مشائخ علماء طلباء جیلوں میں بند ہیں، خلاصی کی شکلیں پیدا فرما دے، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں، کورٹ و کچہریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، خلاصی کی صورتیں شکلیں پیدا فرما دے یا اللہ، تو اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ، اتنا بڑا مجمع یہاں پہ حاضر ہے یا اللہ، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ، تجھے سب کچھ سمجھ کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تیرے علاوہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، سارے سہارے ٹوٹ گئے، سارے آسرے ختم ہو گئے، ساری امیدیں ختم ہو چکی ہے، تیرے دربار میں اتنا بڑا مجمع ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے یا اللہ، امیدوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، امت کے فیصلے کروانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے یا اللہ، تو اس مجمع کی لاج رکھ لے، اتنا بڑا مجمع اگر کسی بخیل کے دروازے پر جائے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ سخی بن جائے یا اللہ، تو سخیوں کا سخی ہے، داتاؤں کا داتا ہے، دینا تیری صفت ہے، معاف کرنا تیری عادت ہے، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے یا اللہ، ہم میں سے کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا یا اللہ، ہم نے اپنے ہاتھوں کو تیرے سامنے پھیلایا ہے، ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے، تیرے غیر کے آگے پھیلانے سے بچا لے، ہمارا سر تیرے سامنے جھکا ہے، تیرے غیر کے آگے جھکنے سے بچا لے، ہماری زبانوں سے تیری بڑائی اور عظمت کے بول نکلے ہیں، بے ایمانی کے الفاظ نکلنے سے بچا لے، دنیا کماتے کماتے بکتے بکتے بری موت مرنے سے ہماری حفاظت فرما، دین پر چلتے ہوئے یا اللہ، تجھے راضی کرتے ہوئے اپنے اپنے وقت پر ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، سوئے خاتمہ سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ، ہم سب کی لاج رکھ لے، اس پورے مجمع کی لاج رکھ لے یا اللہ، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، مخلوقات میں سے کسی کا عاجز نہ بنا، ساتوں زمین آسمان تیرے سامنے سائل و فقیر بن کے کھڑے
رہے ہیں، خود تیرا فرمان ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، اللہ تو فرماتا ہے کہ دیکھو جی دیکھو، ساتوں زمین آسمان تیرے سامنے سائل و فقیر بن کے کھڑے ہیں، اور تیرے لیے ہر دن ایک نئی شان ہے۔ یا اللہ ان محتاجوں کا محتاج ہمیں نہ بنا، اپنے خزانے غیب سے ہم سب کا تکفل فرما۔ حاضرین مجلس میں جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، سب کے دلوں میں حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، تمنائیں ہیں۔ حاجت والوں کی حاجتوں کو تو ان سے زیادہ جانتا ہے، حاجتیں تو ہی پیدا کرتا ہے، حاجتوں کو تو ہی پورا کرتا ہے۔ یا اللہ سب کی حاجتوں کو پوری فرما دے، ضرورتوں کو پوری فرما دے، تمناؤں کو پوری فرما دے، مسائل کو حل فرما دے۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں کا دیوانہ نکل چکا ہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تیری راہ میں نکلنا چاہتے ہیں، حالات کی بیڑیاں پیروں میں پڑی ہوئی ہیں۔ یا اللہ سب کے مسائل کو حل فرما دے، حاجتوں کو ضرورتوں کو یا اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ جو بھوکے ہیں انہیں کھانا عطا فرما۔ یا اللہ امت کا ایک بڑا مجمع بھوکا ہے، انہیں کھانا عطا فرما۔ یا اللہ جو پیاسا ہے انہیں پانی عطا فرما، جو خوف زدہ ہے انہیں امن عطا فرما۔ بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو چکے ہیں، یا اللہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں، آسمان کے نیچے ہیں، تیری طرف ان کی نگاہیں ہیں، لاچاری کے عالم میں تجھے پکار رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، انہیں گھر عطا فرما۔ بہت سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیری طرف متوجہ ہے، ان کی حاجتوں کو ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اس امت کی کشتی بھور میں پھنس چکی ہے، ساحل تک تو ہی پار لگا دے، تو ہی مدد فرما، نصرت فرما۔ یا اللہ ذلت کو دیکھے ہوئے 1000 سال ہو گئے، دوبارہ اس امت کو یا اللہ عزت عطا فرما، سربلندی عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، قرآنی مکاتب کی حفاظت فرما، اجڑی ہوئی خانقاہوں کو آباد فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما، خاص طور سے دعوت و تبلیغ کی محنت کی پوری حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، آپس میں جوڑ پیدا فرما، اس امت کو امت کی ہدایت کا سبب و ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ مسجد وار جماعتوں کے قائم ہونے کا ذریعہ فرما دے، اس پورے ضلع کو بے انتہا قبول فرما، یہاں کے ساتھیوں کو قبول فرما، اس محنت کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، جو کم و بیشی ہوئی معاف فرما، جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو تو اپنے کرم سے اس کی آبیاری فرما، اس ضلع کی ہر مسجد میں مسجد وار جماعتوں کو قائم فرما، ہجرت اور نصرت کو پہلو کو یا اللہ زندہ فرما۔ یا اللہ امت کے درد و غم میں رونے والوں کو کھڑا فرما، راتوں میں اٹھ کر امت کے درد و غم میں رونے والوں کو کھڑا فرما، دن میں تیرے بندوں میں چل پھر کے محنت کرنے والوں کو کھڑا فرما، اس علاقے کو سبب و ذریعہ بنا کر پورے عالم میں دین کے زندہ ہونے کے فیصلے فرما، ہر خیر کو ہم سب کی طرف متوجہ فرما، ہر شر سے پوری حفاظت فرما، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہیں اپنی دریا رحمت سے وہ سب کچھ عطا فرما، ہم نے اپنے ذوق کے مطابق مانگا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، ہماری جنت بھی بنا دے۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔